हुकूमत उसको सामने लाए कौम के साथ, क्योंकि ये हुकूमत के दुश्मन नहीं, ये कौम टीचर्स की एज इन्विजिलेटर ड्यूटीज़ लगा दी थी सबको इन्वेस्टिगेट। इंडिकेट को पलूदा नहीं किया, पलोटेड नहीं किया, इसने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उदम मचा रखा। 15-16 तो हमारे पास नाम है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, बाखैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं ज़ियान हटक हाज़िर हूँ। आज प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफ़ेसर नेमतुल्लाह खटक, जिनका ताल्लुक़ GPGC कॉलेज करक से हैं और ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका एक अरसे से नकल के ख़िलाफ़ एक जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, लेकिन उसी हवाले से बात करेंगे कि कितने कामयाब हुए और जो अभी जो मसला चल रहा है एमडीकेट स्कैंडल का, जिसमें जो लड़कों के साथ बहुत सी तलबात के साथ ब्लूटूथ जो डिवाइस के जो हैं पकड़े गए हैं, इसमें जो नाम आ रहे हैं वो करक के आ रहे हैं। तो इसी हवाले से इनसे बात करेंगे कि इसका क्या बनेगा और ये जो पूरी कहानी है वो कैसे है। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं, जो एमडीकेट का जो स्कैंडल सामने आए हैं, आप क्या जानते हैं इस हवाले से, इसकी जो पूरी जो कहानी है वो क्या है? शुक्रिया ज़िया। ये कहानी बेसिकली करक की बदकिस्मती की कहानी है, करक की शर्म की कहानी है, क्योंकि इससे पहले हमने एक तहरीक शुरू की थी मीर के नाम से, मूवमेंट फॉर एजुकेशनल एंड एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स, ताकि एफईसी और मैट्रिक लेवल पर हमारे जो बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है बिल्कुल, उनकी तहरीकी और तहकीकी और क्रिटिकल थिंकिंग का जो शोबा था बिल्कुल ज़ाया हो रहा था, कापी पेस्ट हो रही थी और सारे के सारे तलीमी इदारे इसमें इन्वॉल्व थे। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ कंप्लीट एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। बच्चे आते हैं, पैसे देते हैं, मार्क्स को एक हमने कमोडिटी बनाया हुआ है और इसी फ़लसफ़े से कि मार्क्स अगर आपके ज़्यादा गए तो आपको एडमिशन आसानी के साथ मिल जाएगा, आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक तलीमी इदारों में एक कंपटीशन शुरू हुई, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनकी ज़्यादा नकल होती है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम इस हद तक मशहूर हुआ एक नेटवर्क नकल का कि पिछले 3-4 सालों से आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि वकेंड, बकर और डिहान से बच्चे नकल के लिए करक आने लगे। अब जब एक चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं तो यहाँ तो उसकी एक्सपर्टीज़ हो गई, बिज़नेस चलने लगे। लेकिन अभी जो प्रोफेशनल कॉलेजेस थे जिसमें हमारी ज़िंदगी का मसला होता है, मेडिकल कॉलेज, तो यही लोग जो थे जो यहाँ इन्वॉल्व थे, एक दूसरे लोग आए जिन्होंने इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया कि जब वालिदैन जो है या स्कूल ओनर जो है या एकेडमी ओनर जो है बच्चों को यहाँ नकल करा सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको आसानी के साथ टेस्ट करा दें और टेस्ट के बेस पर उनकी एफएससी में भी मार्क्स आ जाते हैं आसानी के साथ, और टेस्ट में भी अगर उनके नंबर आ जाए तो फिर तो डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसी डॉक्टर बनने को हमने एक डिमोनाइज़ किया हुआ है कि बस एक ड्रीम है कि हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, और इसी कमज़ोरी से एक माफिया आया जिसको कुछ लोग लीड कर रहे थे और कुछ दिनों से कुछ लोगों के नाम भी चैनल्स पर आ रहे हैं, जिसमें मैंने एक कहा था कि पेब्लो बेसिकली एक कोलंबियन ड्रग डीलर्स थे, माफिया लीडर थे पेब्लो एस्कोबार। तो क्योंकि ये इंडियन स्टाइल है, ये सब कॉन्टिनेंट स्टाइल है, तो मैंने उसको पेब्लो एस्कोबार कहा कि अभी तक जो मालूमात आई है तो जो यहाँ हमारा पेब्लो एस्कोबार है या एस्कोबार जो भी आप कहते, इनका एक कंप्लीट नेटवर्क है, वो बड़े पैमाने पर काम करता है। तो उन लोगों की छोटे छोटे जिस तरह के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते थे या जिस तरह के कराची के एक तंजीम के लोग होते थे, हम स्ट्रीट लीडर्स, टाउन लीडर्स, तो इस किस्म के कुछ लोग हमारे सामने आ गए हैं, रिंग लीडर्स को आप कह सकते हैं। तो उन लोगों ने वालिदैन से बात की, एक इक्विपमेंट पिछले साल भी चला था, तकरीबन 150-200 लोगों ने कुछ कामयाब हो गए। आप कह रहे हैं कि पिछले साल से शुरू हुआ? मैंने सुना है कि पिछले 5 साल से। कई सालों से शुरू हुआ है, लेकिन पहले बहुत महदूद पैमाने पर थी, 40-50 लोग। पिछले साल की मेरी जो मालूमात थी उसमें ये थी कि करक से तकरीबन 50-60 लोगों ने हिस्सा लिया था इसी इसको, लेकिन उसकी कुछ कामयाबी नहीं हुई थी। कुछ लोगों की 170 पर डील हुई थी, कुछ लोग 168 पर आए थे, लेकिन वो डॉक्टर न बन सके थे। कुछ लोग डॉक्टर बन चुके होंगे उसी बेस पे, जिसको हम ब्लूटूथ डॉक्टर्स कह सकते हैं। लेकिन इस साल हमने सोशल मीडिया पर मूवमेंट भी चलाई, एप्लीकेशंस भी की
کہ خدارہ اس بار جو امڈیکیٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے قابل اور غریب بچوں کا یہ واحد آخری حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ امڈیکیٹ ٹیسٹ میں یہاں ایفسی میں ان کے مارکس آ جاتے ہیں، پھر امڈیکیٹ ٹیسٹ میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اپنی قوم یا والدین کی خدمت کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک وہ لوگ جن کے پاس 25-30 لاکھ روپے ایکسٹرا ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو بھی کیل بنا دیا اور ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی جس کو بلوٹوتھ ٹیکنیک کہتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کو خرید کر باہر سے وہ پیپر ان کو، کیونکہ اب پیپر ڈیفینیٹلی اس میں جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے جو ایٹا کے نام سے ہیں، تو ایٹا کے بغیر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے کچھ لوگ شامل ہوں گے. اب جی ٹی بنی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی تحقیق ہوگی کہ اس میں کون کون ہے. ہماری دعا ہے، ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جو بھی ہو حکومت اس کو سامنے لائے قوم کے ساتھ، کیونکہ یہ حکومت کے دشمن نہیں، یہ قوم کی دشمن ہے، یہ ایجوکیشن کے دشمن ہے. اس نے پاک ایجوکیشن کو پلودہ کیا ہوا ہے. تو جو بھی ہے جی ٹی ان کو 7 دن کا ٹارگٹ ملا ہے. آج چوتھا 5واں دن ہے اور بہت تیزی کے ساتٹ کوشش بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ سامنے بھی آئے ہیں. تو یہ آج سے نہیں، کئی سال سے ہیں. لیکن اس سال جو ہوا، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی، حکومت نے سٹیپس بھی لیے. ایک خاص ایجنسی ہے، انہوں نے اس چیز کو موٹیویٹ کیا اور ایک پراپر میکینزم ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ڈی اے خان کا سینٹر، عبید آباد کا سینٹر، منصہرہ کا سینٹر، کوہاٹ کا سینٹر، آپ کے توسط سے حکومت سے میں درخواست کر رہا ہوں، میں نے بارہا کہا ہے، لوگوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ منصہرہ میں، عبید آباد میں، ڈی اے خان میں، کوہاٹ میں اور بنو میں بھی، پشاور تو ٹھیک ہے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے، کچھ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان حالوں کے اندر ایٹا نے جن ٹیچرز کی ایز انویجیلیٹر ڈیوٹیز لگا دی تھی، سب کو انویسٹیگیٹ کر دیں. جب وہ انویسٹیگیٹ ہو جائیں گے صحیح طریقے سے، پراپرلی، جو مافیا ہے اس کے پاس آپ پہنچ جائیں گے. کیونکہ میری معلومات کے مطابق اب کس طرح ممکن ہے، فار ایگزامپل ہمارے ساتھ کوہاٹ ہی نزدیک ہے، ہمارے ساتھ پشاور بھی نزدیک ہے، ہمارے ساتھ بنو بھی نزدیک ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے کرک کے بچے اور بچیاں امڈیکیٹ کے لیے ٹیسٹ عبید آباد میں لے لیتے ہیں؟ تو کوشش، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میری کوشش بھی یہ ہے، میری خواہش بھی یہ ہے کہ وہ تمام بچے جو کرک کی ڈومیسائل کے ہیں یا کوہاٹ کی ڈومیسائل کے ہیں اور جن کے حال عبید آباد اور منصہرہ اور ڈی خان میں ہے، ان بچوں کو بھی انویسٹیگیٹ کر دیں. اور میں نے سنا ہے کہ عبید آباد کے جو بلوٹوتھر ہے وہ سارے کے سارے 184 185 کے کامیاب ہو گئے ہیں جو کرک کی ڈومیسائل کے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بلوٹوتھ کا ڈیوائس جو ہے کس طرح کام کرتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا نظر. بلوٹوتھ بیسیکلی چائنیز کوئی اکوپمنٹ ہے. کارڈ، جس طرح کہ ہمارا کارڈ ہوتا ہے بینک والا، اس کے ساتھ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کان میں رکھ لیتے ہیں اور وہ نمبر جو ہے اس کارڈ کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو دوسرے فون کے ساتھ جہاں سے ان کو کال آتی ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ پیپر بتا دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرے پاس اے پیپر ہے، میرے پاس بی پیپر ہے، میرے پاس سی پیپر ہے، کیونکہ امڈیکیٹ کی 4 پیپر ہوتے ہیں. تو جب وہ بتا دیتے ہیں، ان کے اپنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اسی کے مطابق اس کو کان کے اندر بتاتے ہیں کہ 1، کیونکہ ان کے پاس تو پیپر ہوتا ہے، ایک کے اندر اے ہے، بی 2 کے اندر بی ہے، 3 کے اندر سی ہے. تو اس قسم کا سارا چیز ان کو ان فنڈ میں مل جاتا ہے باہر سے. اور جب ان کا ٹیسٹ نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غریب کی بچی ہیں، لیکن مجھ سے 198 مارکس یا 190 پلس یا 184 پلس قابلیت کے بیس پر یہ ایز اے ٹیچر یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہیں کہ کوئی اتنا بھی قابل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فزکس میں ایکسپرٹ ہوگا، بیالوجی میں اس کی ایکسپرٹیز ہوگی، کیمسٹری میں ہوگا، لیکن لاجک اور انگریزی میں بھی ایک سوال ان سے غلط نہیں ہوتا. ذہن ماننے کو تیار نہیں، بلکہ دیکھتے ہیں. تو حکومت سے یہ استدعا بھی ہے کہ بچوں کی خاطر، تعلیم کی خاطر اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کر لے، تاکہ اور پھر اس کے بعد اس طرح نہ ہو ریکنڈکٹ ہو کہ دوبارہ یہ مافیا دوبارہ کمائے. لیکن اس ریکنڈکٹ سے پہلے جب تک اس کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مجرم جو ہے یہ جیل نہ جائے، اس سے پہلے ٹیسٹ کرے بھی نہ. اچھا، اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کے نام آئے ہیں، میڈیا پر بھی آئے ہیں، تو وہ کرک سے اپریٹ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ جو سارا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو اسکینڈل ہے، اس میں سارے کرک کے لوگ شامل ہیں یا باقی اضلاع کی ہو سکتے ہیں؟ یہ صوبائی نیٹ ورک ہے، کیونکہ ہم کرک سے ہیں تو ہمارا اپروچ کرک تک ہوگا. لیکن اس کا جو بتایا جا رہا ہے، آپ بھی ایز اے جرنلسٹ جانتے ہیں کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کرک سے ہیں. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے صرف امڈیکیٹ کو پلودہ نہیں کیا، پلوٹیڈ نہیں کیا، اس نے پبلک سروس کمیشن میں بھی ادھم مچا رکھا ہے. وہاں بھی خرید و فروخت کا بازار گرم کر رکھا ہے تقریباً. ٹھیک ہے کہ وہاں 100%
فارسیل نہیں ہوں گے، لیکن جو بھی آرڈر ہوں گے نظر آتا ہے کہ وہاں ان کے 5-6 بندے اچھا، یہ جو طلباء کے ساتھ یہ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ خود کرتے ہیں یا کسی کے تھرو کرتے ہیں؟ ان کے ایجنٹس ہیں. اور بدقسمتی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بحیثیت ٹیچر کہ ابھی تک جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں، جو میرے پاس ہیں، تقریباً 14-15 لوگ میرے پاس، ان کے نام، ان کے ساری چیزیں ہیں. بتا نہیں سکتا کیونکہ جی بالکل اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ان کی انویسٹیگیشن بھی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ سارے لوگ ایجوکیشن سے ہیں. کوئی ایس ایس ہے، کوئی ایس ایس ٹی ٹیچر ہے، کوئی ایس ڈی او ہے، کوئی نیا ڈرامہ ہے اسکول لیڈر، ان کی بھی 2 لوگ ہے، کوئی پی ٹی ہے، کوئی ڈی ایم ہے، ایک بندہ ایگریکلچر سے ہے، ایک بندہ ابھی کمیشن کے اندر ان کی سلیکشن ہو گئی ہیں، وہ بھی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، وہ بھی اس میں انوالو ہے، یا شبہ ہے اس کے انوالومنٹ کا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر ثابت ہے، لیکن یہ لوگ مشکوک ہے. حکومت کے پاس بھی معلومات ہوگی کیونکہ حکومت ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. ہم تو ہیئر سے ادھر ادھر سے کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں بحیثیت ٹیچر، اور کیونکہ ہم اس موومنٹ کو بھی چلا رہے ہیں تو نقل جہاں بھی ہو ہم نے، یا میل پریکٹسز جہاں بھی ہو، ہم اس کو خلاف جو موومنٹ ہے اس کو جہاد کے طور پر کرتے ہیں. اچھا، یہ ویسے ایک میرا سوال ہے کہ کتنے لوگ اس میں سامنے آئیں گے؟ ابھی یہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے تو کچھ لوگوں کے نام آ گئے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ یہ ابھی جو ہے تقریباً ہمارے پاس جو ہے ہماری معلومات ناقص ہوگی. یہ سسپیکٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوں گے، سسپیکٹ ہے. اور سسپیکٹ بھی کسی خاص وجہ سے ہوتے ہیں، یا ان کا پچھلا پرفارمنس ہوتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتے ہیں. تو 15-16 تو ہمارے پاس نام ہے. تو اب اس کو ملٹیپلائڈ کر لیں تو یہ ایک بروکر کا کاروبار بن چکا ہے جس میں کمیشن بھی چلتے ہیں. اچھا، یہ بھی میرا ایک سوال ہے کہ ابھی جو ماسٹر مائنڈ کا جو بے نقاب ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو حکومت کوئی سزا دے دے گی، یا اس کو قانون کوئی سزا دے دے گی، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ختم ہو جائے گی؟ اگر اس اسکینڈل، جو اسکینڈل نہیں حقیقت ہے لیکن جو میڈیا پر چلا، جس میں نیشنل ٹیلی ویژن پر، مختلف ڈان پر، جیو پر مختلف پروگرام بھی اسی پر ہوئے، مشرق ٹی وی پر بھی پروگرام ہوئے، اتنا پروپیگیٹ بھی ہوا، اس کے باوجود اگر وہ بچ جانے میں کامیاب ہوا، کچھ سزا ان کو نہیں ہوئی، اس کے نیٹ ورک کو کچھ نہیں پکڑا گیا، تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد تعلیم کو بالکل اوپن میرٹ ختم کرنا چاہیے، سیلف فائنانس کر دے تاکہ کوئی یہ میل پریکٹسز کی کوشش ہی نہ کر دیں. تو یہ حکومت کے پاس بھی، ہمارے ارباب اقتدار کے پاس بھی یہ آخری موقع ہے کہ اگر اس بار نے انہوں نے اونچا ہاتھ ڈالا یا صحیح طریقے سے کوشش نہیں کیا، وہ یہ جو بھی ہے ماسٹر مائنڈ یہ بچ نکلا، اس کی ٹیم بچ نکلی، تو یہ محنتی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو پھر اس کے بعد کوئی شاید میڈیکل کے لیے کم از کم کوئی شو. اچھا، میرا آخری سوال ہے کہ آپ کافی نقل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ اس پہ مہم چلا رہے ہیں، کیا ریکارڈ آتی ہیں؟ کیونکہ آج کل نقل کے حوالے آپ بولیں گے تو نوجوان آپ کے خلاف ہے، ٹیچر آپ کے خلاف ہے، وہی اسکول کے مالکان آپ کے خلاف ہے، تو کیا مشکلات آتی ہیں آپ کو؟ بہت سے مشکلات ہیں. بہت سے قریبی دوست کھو چکا ہوں، شاید وہ دوست ہی نہیں تھے، غلط فہمی تھی، رکاوٹیں تو ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے کہاں پڑھتے ہیں، تو میں نے حد الوسع کوشش کی کہ اپنے بچوں کو اسی وبا سے دور رکھوں، دور علاقوں میں بھیجا. ایک بات آپ کی وضاحت سے ظاہر کر دوں کہ میرے ایک بچے پر یہ ہو رہا تھا کہ اس نے پشاور سے کرک میں کیوں بھیجا واپس. تو میرے دو جو چھوٹے بچے ہیں وہ میں نے گورنمنٹ کالج پشاور سے پڑھایا ان کو. ایک انجینئرنگ میں ہے، ابھی دوسرا سرگودا یونیورسٹی سے لاگ کر رہا ہے، جو چھوٹا ہے. تو اس کی فرسٹ ایئر کے ایگزامس تھی، اس کے مارکس کم آئے. تو ڈیفینیٹلی بحیثیت فادر مجھے بھی ٹینشن تھی کہ اس کے مارکس کیوں آئے کم. اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کرک کے مقابلے میں پشاور میں کم آئے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ذوالقرنین، بڑا اچھا نام ہے، باٹنی کا پروفیسر ہے گورنمنٹ کالج پشاور میں. میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے اپنے بچے کے پیپرز دیکھے بورڈ میں. جب بورڈ میں ان کے پیپر انہوں نے دیکھے، وہ بھی ساتھ تھا، چیئرمین صاحب کی محبت تھی کہ انہوں نے دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ سر سنگل غلطی نہیں تھی جبران کی، اس کا نام جبران ہے، سنگل غلطی نہیں تھی، بس
मार्किंग सिस्टम में एक सिस्टम है कि बस आप इक्वलाइज कर लेते हैं, चार के नहीं, इंतकामी भी नहीं, एक सिस्टम होता है, थकावट होती है, कोई देखता नहीं, पैसों की दौड़ होती है कि 4 नंबर का सवाल था, 8 सवाल थे, 4 के अंदर 3 3 3 3 3 8 हो गए, 5 का सवाल था, 5 के अंदर 4 4 4, तो सारी पेपर में उनके साथ किस्मत की वजह से ये भी कहते हैं कि नकल के साथ साथ जो चेकिंग का मामला है वो भी ख़राब है। वो भी उसी तरह नहीं देखा जाता सब बच्चों का। तो पेशावर के मुकाबले में कोहाट की कुछ मार्किंग सिस्टम अच्छी है, तो मैंने नकल के लिए नहीं, उस को कि कुछ कंपनसेट हो जाए, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, तो मैंने उसको माइग्रेट करके फिर यहाँ भेजा, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि वो नकल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत मशकूर है, आपने वक्त दिया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में प्रोफेसर नेमतुल्लाह खटक साहब मौजूद थे। उनसे हमने एमडीकेट के हवाले से जो अहम मालूमात थे वो हासिल की। इनके मुताबिक एमडीकेट में और भी नाम सामने आ रहे हैं, और जो इसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं असातिज़ा हैं। तो अगर असातिज़ा इस तरह काम करेंगे तो मेरे ख़्याल में माशरा कैसे तरक्की करेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, ऐसी एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।